پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دن تھے۔ مکہ کی گلیوں میں سخت گرمی پھیلی، ریت اڑتی تھی اور بھوک ستاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور قدموں سے چل رہے۔ دھوپ تیز تھی، جسم تھکا ہوا۔ سامنے ابو جہل کا باغ دکھائی۔ ابو جہل کھجوریں بھر رہا تھا، ساتھ ایک یہودی آدمی موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی، 2 کھجوروں کی امید دل میں۔ آہستہ آہستہ باغ کی طرف بڑھے، ادب سے سلام کیا، نرمی سے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، 2 کھجوریں دے دے، مہربانی ہوگی۔ ابو جہل نے نفرت سے دیکھا، کہا، شرط ہے، بوری اٹھاؤ، یہودی کی بوری سر پر اٹھاؤ، میرے گھر پہنچاؤ، تب کھجور ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فوراً قبول۔ یہودی کے پاس جا کر بولے، میں یہ بوری اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہودی حیران ہو کر دیکھنے لگا، کہا، تم بہت چھوٹے ہو، بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کی مدد سے اٹھا لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری اٹھا لی، چھوٹے قدم مگر حوصلہ بڑا، چہرے پر عجیب سکون تھا۔ ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہا، یہودی بھی حیرت سے دیکھتا رہا۔ آخر کار ابو جہل کے گھر پہنچے، بوری زمین پر رکھ دی گئی، یہودی بوری اندر لے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، اب چچا جان کھجور دے دیں۔ ابو جہل نے 1 کھجور دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مانگی۔ آہستہ، یہ بات ابو جہل کو ناگوار گزری، غصے میں زوردار تھپڑ مارا، آسمان جیسے خاموش ہو گیا ہوا، رک گئی، دل کانپ اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گرا۔ ابو جہل ہنستا ہوا اندر چلا۔ اچانک بوری کھولی گئی، اندر ساری کھجوریں پتھر بن چکی تھیں۔ یہودی خوف سے کانپنے لگا، آنکھیں کھلی رہ گئیں، زبان بند۔ وہ دوڑتا ہوا سردار کے پاس ساری بات جا کر سنا دی۔ ابو جہل باہر آیا، غصے میں کہا، تم جادوگر ہو محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کر کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں چچا جان۔ ابو جہل نے دوبارہ تھپڑ مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد میں کہا، چچا، آپ کا ہاتھ تو نہیں دکھا؟ یہ سن کر فرشتے رو پڑے، رحمت کا پیکر خاموش کھڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف چلے، اکیلے بیٹھ کر رونے لگے، کہا، کاش والد زندہ ہوتے۔ جنگل کے جانور جمع ہو گئے، شیر، ہرن سب رو رہے تھے۔ کہا، ہم آپ کا درد سمجھتے۔ ابو طالب وہاں پہنچ گئے، یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، کہا، میرا بچہ کون ستایا؟ ابو طالب نبی کو گھر لائے۔ رات کو ابو طالب ابو جہل گئے، نرمی سے سچ بات کہی، کہا، اس بچے نے کچھ نہیں کیا، تمہاری کھجور نہیں لی اس نے، اس کے آنسو پہاڑ ہلا دیں گے۔ ابو جہل خاموش ہو گیا، مگر دل نرم نہ ہوا۔ اسی رات عجیب روشنی پھیلی، فرشتے زمین پر اتر آئے، کہا، یہی آخری نبی ہیں۔ یہودیوں نے سازشیں شروع کر دی کہ آخری نبی ہمارے نہیں۔ ایک یہودی عالم کے پاس گیا، ساری بات تفصیل سے سنائی۔ عالم نے کہا، یہی نبی ہے، مگر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو طالب تجارت کو شام گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جانے کی خواہش کی۔ قافلہ بصرائی کے قریب پہنچا، ایک عیسائی پادری نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیے۔ پادری نے کتابیں کھولی، پڑھیں، کہا، یہی آخری نبی ہیں۔ رومی سپاہی تلاش میں آئے، پادری نے انہیں واپس بھیج دیا کہ اللہ خود حفاظت کرے گا۔ پادری نے ابو طالب سے کہا، محمد کو واپس لے جاؤ، فوراً یہودی نقصان پہنچائیں گے۔ ورنہ ابو طالب واپس مکہ لوٹے۔ راستے میں زخمی یہودی ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلایا، دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ مچھلیوں کی بستی میں پہنچے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔
ایک عورت قربانی کے لیے بندھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجیریں کھول دی، بت گر گیا، مچھلیاں آ گئیں، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ دعا کی برکت تھی۔ مکہ پہنچ کر بکریاں چرائیں، غلاموں کی منڈی دیکھی۔ نبی نے دل دکھا، آنکھیں بھر آئیں۔ ابو لہب ایک عورت بیچ رہا۔ نبی